میری عمر 28 سال تھی جب میرا شوہر مجھے پردیس جانے کا کہہ کر ایئرپورٹ گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ میں 15 سال تک اس کی راہ تکتی رہی اور سلائی کر کے بے مشکل گزارا کرتی رہی۔ ایک دن میرے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں کپڑے ڈیلیور کرنے گئی تو وہاں ایک بہت بڑے اور شاندار شو روم کے افتتاح پر ربن کاٹنے والے شخص کو دیکھ کر میرے ہاتھ سے سارا سامان زمین پر گر گیا اور میں وہی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ کروڑ پتی شخص کوئی اور نہیں، میرا نام مریم ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک بوڑھی بوڑھا رہتے تھے جن کا بیٹا شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا اور ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلے رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان سے سامنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمزور سے صحن میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے حال پوچھا اور ان کے لیے پانی لے آئی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم نے ہماری مدد کی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ لوگ تو میرے ماں باپ جیسے ہیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کہنے لگے، کاش ہماری بھی کوئی بیٹی ہوتی تمہارے جیسی۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا کہ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، کیونکہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا۔ اس دن کے بعد میں اکثر ان کے گھر جانے لگی، پھر آہستہ آہستہ میں وہیں رہنے لگی۔ میں ان کے گھر کے کام کرتی، ان کے لیے کھانا بناتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور رات کو ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی مان چکے تھے۔ ان کی باتوں میں اب تنہائی کم اور اپنائیت زیادہ ہوتی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ رہ کر خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی تھی۔ ان کا بیٹا منیب کبھی کبھار گاؤں آتا تھا۔ جب وہ آتا تو گھر میں رونق ہو جاتی۔ میں اچھے اچھے کھانے بناتی اور وہ اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رکتا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں رہتا تھا، وہیں پڑھتا تھا اور وہیں نوکری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ بھی سنا تھا کہ شاید وہ بیرون ملک چلا جائے پڑھائی کے لیے اور وہیں کام بھی کرے۔ جب بھی وہ آتا انکل کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیسے ساری تھکن بھول جاتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک دن ایسا آیا جب گھر کی خاموشی اور بڑھ گئی، کیونکہ انکل کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس دن گھر کے صحن میں عجیب سا سناٹا تھا، دیواریں بھی جیسے خاموشی سے رو رہی تھی۔ جب منیب واپس آیا تو انکل کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور چپ چاپ سب کچھ سن رہی تھی۔ انکل نے کمزور آواز میں اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، مریم سے شادی کر لو۔ یہ سن کر منیب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً بولا، یہ تو آپ کے گھر کی نوکرانی ہے۔ انکل نے تھوڑی طاقت جمع کر کے کہا، یہ نوکرانی نہیں ہے، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ جب کوئی نہیں تھا یہ ہمارے پاس رہی، اس نے ہماری خدمت کی، ہمارے لیے کھانا بنایا، ہمارے لیے راتوں کو جاگتی رہی۔ انکل کی آواز میں درد تھا۔ وہ بولے، اگر میں بھی اس دنیا سے چلا گیا تو یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اگر تم اس سے شادی کر لو گی تو یہ تمہاری محرم ہو جائے گی، تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ گے۔ یہ ان کی آخری خواہش تھی، مگر منیب نے انکار کر دیا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد وہ بیرون ملک کام سے چلا گیا۔ انکل ابھی زندہ تھے مگر انہوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ سب چپکے سے سنا تھا۔ میں خاموش رہی، میرے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی، نہ خوشی نہ غم۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ سب ہوگا یا نہیں۔ میں بس اپنے فرض کو نبھا رہی تھی اور ان کے ساتھ رہ رہی تھی، جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، اللہ نے کبھی بھی مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا تھا، میرا کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جاتا تھا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ مجھے ایسے اچھے لوگ ملے جن کے گھر میں رہتی تھی، ان کی خدمت بھی کرتی اور ان سے دعائیں بھی لیتی۔ وہ عید تہوار پر میرے لیے کپڑے بھی بنواتے تھے اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے تھے۔ اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو شاید کل کو کوئی اور انتظام ہو جاتا، لیکن قسمت نے مجھے انہی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔
جب انکل کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو گھر کا ماحول بدل گیا، صحن میں خاموشی چھا گئی، دیواریں بھی جیسی اداس ہو گئی۔ میں ہر وقت ان کے پاس رہتی، ان کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی، انہیں دوائی دیتی اور ان کی سانسوں کی آواز سنتی رہتی۔ اسی دوران ان کا بیٹا منیب ملنے کے لیے آیا۔ اس کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس دفعہ انکل نے ہمت کر کے اپنی آخری خواہش ظاہر کر دی۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، مریم سے شادی کر لو۔ ان کے الفاظ جیسے کمرے میں گونج گئے۔ منیب کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو مان لیا۔ اس طرح میرا اور منیب کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 28 سال ہو چکی تھی، لیکن نکاح کے بعد منیب نے ایک شرط رکھ دی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ پہلے بیرون ملک جائے گا، 1 سال تک واپس نہیں آئے گا، اسے کچھ کام ہے۔ جب وہاں سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر یہ بات مجھے قبول ہے تو ہی یہ رشتہ قائم رہے گا، ورنہ نہیں۔ میں نے خاموشی سے ہاں کر دی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے ایک جگہ چاہیے تھی جہاں میں رہ سکوں۔ میں کہاں جاتی، میرے لیے یہیں گھر، اب سب کچھ تھا۔ انکل ابھی زندہ تھے، مگر ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر اور بھی سنسان ہو گیا۔ ان کی آواز، ان کی دعائیں، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا۔ میرے اور منیب کے نکاح کے بعد بھی ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ اس رات وہ مجھ سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ دل میں عجیب سی خالی پن تھا، جیسے کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہو۔ 2-4 دن کے بعد وہ کہنے آیا کہ مجھے جانا ہے۔ اس کی آواز میں وہی بے نیازی تھی جو شروع سے تھی۔ یہ محبت کی شادی نہیں تھی کہ میں محبت کا واسطہ دے کر اسے روک لیتی۔ یہ کوئی عام رشتہ بھی نہیں تھا کہ میں بس اتنا کہہ دیتی کہ جلدی واپس آ جائیے گا۔ یہ ایک مجبوری کی شادی تھی جس میں میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا کہ اکیلی تو رہ لو گی نا، میں بعد میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی رہ لوں گی۔ میرے الفاظ بہت ہلکے تھے مگر دل پر بوجھ بہت تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہر مہینے پیسے بھیجے گا اور محلے کے کریانے والے سے جا کر ضرورت کی چیزیں لے لینا۔ وہ خود اس کو ہر مہینے پیسے بھیج دے گا۔ اس کریانے والے کے پاس سب کچھ مل جاتا تھا، آٹا، چاول، گوشت، سبزی، یہاں تک کہ دودھ دہی بھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بس 2-3 مہینے کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ 2-3 مہینے تو گزر ہی جائیں گے، وقت رک تو نہیں جاتا، وہ بھی گزر جائے گا جیسے باقی دن گزرے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا نکاح ہو جائے تو انسان کے دل میں ایک نیا احساس جنم لے لیتا ہے، چاہے ان کے درمیان کوئی بات ہو یا نہ ہو، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا بھی نہ ہو، پھر بھی دل یہ مان لیتا ہے کہ یہ میرا ہمسفر ہے، یہ میرا ہمراہی ہے، یہ اب میرا سب کچھ ہے۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کے باہر نکل گئے اور میں اسی جگہ کھڑی رہ گئی۔ میرے اندر ایک خاموشی اتر گئی تھی، جیسے میری زندگی کا ایک حصہ میرے سامنے سے دور جا رہا ہو اور میں کچھ بھی نہ بول پا رہی ہوں۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتے صرف لفظوں سے نہیں بنتے، کبھی کبھی ایک خاموش سا بندھن بھی دل کے اندر بہت گہرا اتر جاتا ہے اور پھر انسان اسی بندھن کے سہارے جیتا رہتا ہے، چاہے دوسرا شخص اس کو محسوس کرے یا نہ کرے۔ منیب تو چلا گیا، پیچھے میں رہ گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ 2 مہینے ہیں یا اگر 3 مہینے بھی ہوئے تو گزر جائیں گے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور روزمرہ کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے لگی۔ شروع کے دن ایسے تھے جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے وہ واقعی واپس آ جائے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پہلا مہینہ گزرا، میں کریانے والے سے سامان لیتی رہی، جیسے اس نے کہا تھا کہ آٹا، چاول، سبزی اور کبھی کبھار گوشت لے آتی تھی، اور دل میں یہی خیال ہوتا تھا کہ وہ پیسے بھیج دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن جب میں حسب معمول سامان لینے گئی تو کریانے والے نے مجھے روک لیا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس نے کہا کہ اب پیسے دو۔ میں حیران ہو کر کہا کہ پیسے تو میرا شوہر دے گیا۔
اس نے کہا کہ میری تو تمہارے شوہر سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر جیسے میرے قدم زمین میں جم گئے۔ میں کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ منیب نے مجھے ایک نمبر دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً گھر آ کر اس نمبر پر فون کیا، لیکن فون بند تھا۔ میں نے دوبارہ کیا، پھر کیا، مگر ہر بار خاموشی ہی ملی۔ دن گزرتے گئے اور میں ہر روز اس نمبر پر کال کرتی رہی، کبھی امید کے ساتھ، کبھی آنکھوں میں آنسو لے کر، مگر ہر بار وہی خاموشی ملتی رہی، جیسے اس نمبر کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، وہ بھی اس طرح کہ جیسے میں اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ احساس میرے لیے بہت بھاری تھا۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں خود کو بار بار یہ کہتی تھی کہ شاید کوئی مجبوری ہو، شاید وہ مصروف ہو، شاید اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ جا چکا تھا۔ اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش تھی، اور جب وہ خواہش پوری ہو گئی تو پھر اسے میری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں واپس کریانے والے کے پاس گئی اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن جب تک تم پچھلا قرضہ ادا نہیں کرو گی، میں تمہیں مزید سامان نہیں دے سکتا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں گھر آئی تو ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، جیسے یہ وہی گھر نہیں رہا جہاں میں نے سکون کے دن گزارے تھے۔ اچانک میری نظر ایک کونے پر پڑی۔ وہاں آنٹی کی سلائی مشین رکھی تھی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ مجھے کپڑے سینے آتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں کام شروع کروں گی۔ میں نے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں کپڑے سیتی ہوں۔ شروع میں کام کم ملا، مگر آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے۔ میں دن رات محنت کرتی، کپڑے سیتی، اور جو تھوڑی بہت آمدن ہوتی اس سے گھر کا خرچہ چلاتی، اور آہستہ آہستہ کریانے والے کا قرضہ بھی ادا کرنے لگی۔ زندگی مشکل تھی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میرے سر پر ایک چھت تھی اور یہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی، مگر دل کے اندر ایک خلا تھا جو ہر وقت محسوس ہوتا تھا۔ میں ہر روز اس کا نمبر ملاتی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج وہ فون اٹھا لے، شاید آج وہ کوئی جواب دے دے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ منیب نے یہ گھر بھی بیچ دیا ہے۔ وہ کہیں دور بیٹھ کر سب کچھ ختم کر چکا تھا اور اب واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گھر جو میرے لیے پناہ تھا وہ بھی اب میرا نہیں رہا تھا۔ کچھ دن بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ مجھے 2 مہینے کے اندر یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے وہ کاغذ لے لیا اور اندر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی راستہ۔ میں نے گھر کے اندر رکھا ہوا سامان دیکھا، وہ اتنا قیمتی نہیں تھا کہ اسے بیچ کر میں کوئی بڑی رقم حاصل کر لیتی، مگر پھر بھی میں نے سب کچھ بیچ دیا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو جائے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا اور اندر ہی ایک کچن بنا ہوا تھا۔ وہ جگہ بہت سادہ تھی، مگر میرے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کم از کم میرے پاس رہنے کے لیے جگہ تو ہے۔ میں نے وہیں اپنی سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا اور آہستہ آہستہ زندگی کو پھر سے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو جب میں اکیلی بیٹھتی تو میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آتا کہ منیب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر اسے جانا ہی تھا تو وہ مجھے سچ بتا کر جاتا۔ وہ مجھے اس طرح ادھورا چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ اس نے مجھے ایک ایسے راستے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں نہ آگے کچھ صاف دکھائی دیتا تھا، نہ پیچھے لوٹنے کا کوئی راستہ تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، مگر پھر میں خود کو سنبھال لیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے خود ہی اپنے لیے جینا ہے اور خود ہی اپنے لیے لڑنا ہے۔ میری زندگی رک نہیں سکتی تھی، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے سنواروں گی۔
کہتے ہیں کہ انسان اکیلا رہ کر پاگل ہو جاتا ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میرے دل میں اتنے سوال تھے کہ جیسے ایک ہجوم ہو جو ہر وقت شور مچاتا رہتا ہو، مگر کوئی ایک آواز بھی ایسی نہ ہو جو مجھے سکون دے سکے۔ کبھی میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی چھت کو گھورتی رہتی تھی اور سوچتی کہ کہیں منیب کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے خود ہی اس خیال کو جھٹک دیتی اور کہتی تھی کہ اگر اسے کچھ ہوا ہوتا تو پھر وہ گھر کیسے بیچتا۔ یہ سوچتے ہی میرے دل میں ایک اور درد اٹھتا تھا کہ اس نے سب کچھ بیچ دیا مگر مجھے ایک بار بھی خبر نہ دی۔ پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتی تھی کہ اسے تو معلوم ہے کہ میں جہاں اکیلی بیٹھی ہوں تو وہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک بار میری آواز سننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں کس حال میں ہوں؟ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں؟ کھا رہی ہوں یا نہیں؟ سو رہی ہوں یا نہیں؟ اس کو کیا واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی تھی اور باہر گلی میں بھی قدموں کی آہٹ رک جاتی تھی تو میرا دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا تھا۔ میں بستر پر لیٹتی مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور چلی جاتی۔ میں کروٹیں بدلتی رہتی اور ہر کروٹ کے ساتھ ایک نیا سوال میرے دل میں جنم لیتا۔ کبھی میں آہستہ سے اٹھتی اور اس کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتی جہاں میں نے اس کے ساتھ ایک رات بھی پوری طرح نہیں گزاری تھی۔ وہی کمرہ جہاں وہ نکاح کے بعد مجھ سے بے نیاز ہو کر سو گیا تھا۔ میں اس دروازے کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ کیا میں واقعی اس کی بیوی تھی یا صرف ایک ذمہ داری جو اس نے کچھ دیر کے لیے اٹھائی اور پھر چھوڑ دی۔ میں اکثر اس کا دیا ہوا نمبر اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتی اور دیر تک اسے دیکھتی رہتی، جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو، جیسے اگر میں اسے زیادہ دیر تک دیکھوں گی تو شاید وہ خود بخود بول پڑے گا۔ میں کال کرتی اور فون کان سے لگا کر خاموشی سے سنتی رہتی، وہ خاموشی جو میرے دل کو چیرتی چلی جاتی تھی۔ کبھی میں خود سے یہ بھی کہتی کہ شاید اس نے وہاں جا کر دوسری شادی کر لی ہو، شاید اس کے پاس اب کوئی اور ہو جو اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستی ہو، جو اس کے لیے کھانا بناتی ہو، جو اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، اور میں جہاں ایک کمرے میں بیٹھی اس کے نام کے سہارے زندہ ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا تھا، جیسے کسی نے اندر سے کچھ توڑ دیا ہو۔ میں اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی مگر وہ خود ہی بہنے لگتے۔ میں اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیتی اور دیر تک روتی رہتی۔ کبھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے اپنی ہی شکل اجنبی لگتی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے، چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی اور آنکھوں میں ایک مستقل اداسی بس گئی تھی۔ میں خود سے پوچھتی کہ کیا یہی وہ مریم ہے جو کبھی کسی کے گھر میں بیٹی بن کر رہتی تھی، جو کسی کے لیے خوشی کا باعث تھی؟ دن کے وقت میں اپنے کام میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ میں کپڑے سیتی، دھاگے کو سوئی میں ڈالتی اور بار بار ہاتھ کانپ جاتے۔ کبھی دھاگا ٹوٹ جاتا، کبھی کپڑا خراب ہو جاتا، مگر میں پھر بھی خود کو سنبھالتی کیونکہ یہی میرا سہارا تھا، یہی میری زندگی کا واحد راستہ تھا۔ لیکن جیسے ہی کام ختم ہوتا اور خاموشی میرے ارد گرد پھیل جاتی، میرے اندر کا شور پھر سے جاگ اٹھتا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنے دل سے باتیں کرنے لگتی، جیسے کوئی اور میرے پاس بیٹھا ہو اور میری بات سن رہا ہو۔ میں کبھی آہستہ سے اس کا نام لیتی اور پھر خود ہی خاموش ہو جاتی، جیسے مجھے ڈر ہو کہ کہیں میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہ آ جائے اور مجھے یہ احساس نہ دلا دے کہ میں واقعی اکیلی ہوں۔ میں اکثر رات کو دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیتی، جیسے مجھے امید ہو کہ شاید وہ اچانک واپس آ جائے گا، شاید وہ دروازہ کھول کے اندر آئے گا اور کہے گا کہ میں آ گیا ہوں۔ مگر ہر رات گزر جاتی اور دروازہ ویسے ہی کھلا رہ جاتا اور صبح کی روشنی مجھے یہ یاد دلا دیتی کہ کوئی نہیں آیا۔ کبھی میں یہ سوچتی کہ اگر وہ واپس آ بھی جائے
تو کیا میں اسے معاف کر پاؤں گی؟ کیا میں اس کے ساتھ ویسے ہی رہ پاؤں گی جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے؟ یا پھر میرے دل میں یہ خلا ہمیشہ باقی رہے گا؟ یہ سوال میرے اندر ایک جنگ کی طرح چلتے رہتے تھے۔ میں نہ انہیں ختم کر سکتی تھی، نہ ان کے جواب ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں بس ان کے ساتھ جیتی جا رہی تھی، جیسے ایک سایہ میرے ساتھ ہر وقت چلتا ہو۔ تنہائی نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اب کم بولتی تھی، کم ہنستی تھی اور زیادہ سوچتی تھی۔ میرے دل میں ایک خاموش درد بس گیا تھا جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا، مگر میں ہر لمحہ اسے محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی پاگل ہو رہی ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے انسان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی جو شاید مجھے بھول چکا تھا، مگر میرا دل اسے بھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ میرے لیے اب بھی میرا ہم سفر تھا، میرا ہمراہی تھا، میرا سب کچھ تھا۔ چاہے وہ میرے ساتھ نہ تھا، مگر میرے دل میں وہ اب بھی زندہ تھا۔ لیکن زندہ تو رہنا تھا، نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اسی لیے میں خود کو سنبھالا اور محنت میں لگ گئی۔ میں گاؤں میں بیٹھی تھی، مگر میرے ہاتھ رکنے والے نہیں تھے۔ میں نے کپڑے سینے شروع کیے اور پھر آہستہ آہستہ میں نے انہیں شہر میں جا کر بیچنا بھی شروع کر دیا۔ شروع میں یہ سب بہت مشکل تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، کپڑے تیار کرتی، انہیں سنبھال کر رکھتی، پھر شہر جانے کا انتظام کرتی۔ راستہ لمبا ہوتا تھا، مگر میرے ارادے اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ میں اپنے بنائے ہوئے کپڑے لے کر بازار جاتی، دکانوں پر جاتی، لوگوں سے باتیں کرتی اور انہیں اپنا کام دکھاتی۔ کئی جگہوں سے انکار بھی ہوتا، مگر میں ہمت نہیں ہارتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو میرا کام پسند آنے لگا۔ میری ہاتھ کی سلائی میں صفائی تھی، ڈیزائن سادہ مگر خوبصورت ہوتے تھے اور کپڑوں میں ایک اپنا پن محسوس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے کپڑے بکنے لگے اور پھر وہی دکاندار جو پہلے انکار کرتے تھے اب خود مجھے آواز دینے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 7-8 سال گزر گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں وہی مریم ہوں جو کبھی ایک کمرے میں بیٹھی آنسو بہایا کرتی تھی۔ اب میں اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ میں نے ترقی کر لی تھی۔ میرا کام اب صرف گاؤں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ شہر تک پہنچ چکا تھا۔ میں اب بھی گاؤں میں بیٹھ کر کپڑے بناتی تھی، مگر انہیں شہر میں جا کر بیچتی تھی۔ میرے پاس اب آرڈر آنے لگے تھے۔ لوگ مجھ سے خاص ڈیزائن بنواتے تھے اور میں دن رات محنت کر کے انہیں پورا کرتی تھی۔ میرے ہاتھوں کی محنت اب میری پہچان بن چکی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک بڑے شاپنگ مال والوں نے مجھ سے رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے میرا کام دیکھا اور انہیں پسند آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے کپڑے تیار کریں۔ ہمارے نام کا ٹیگ لگا کر ہم انہیں فروخت کریں گے۔ کام بہت زیادہ ہوگا، مگر ہم آپ کو اس کا اچھا معاوضہ دیں گے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ یہ موقع میرے لیے بہت بڑا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہنچنے کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ہی ایک نیا شاپنگ مال کھول رہے ہیں اور اس کے افتتاح پر انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا۔ یہ سب سن کر میں خوش تھی۔ میرے چہرے پر ایک سکون تھا، کیونکہ میں نے اپنی محنت سے یہ سب حاصل کیا تھا۔ میں نے اپنے حالات کو بدلا تھا، میں نے خود کو گرنے نہیں دیا تھا، مگر اس سب کے باوجود میرے دل کے اندر ایک خلا اب بھی موجود تھا۔ میری زندگی باہر سے جتنی سنور رہی تھی، اندر سے اتنی ہی اداس تھی۔ میں اب بھی اسی نکاح میں بندھی ہوئی تھی، میں اب بھی اس کی بیوی تھی۔ میں نے کسی اور کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اب بھی اس کے انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھار جب میں اکیلی بیٹھتی تو وہی پرانے سوال میرے دل میں آ جاتے، مگر اب میں انہیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کو چلانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنے کام میں چھپا لیا تھا۔ میری خاموشی اب میری طاقت بن گئی تھی۔ لوگ میرے کپڑوں کی تعریف کرتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان دھاگوں میں کتنی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، کتنی راتوں کی جاگ شامل ہے اور کتنی تنہائی کا درد بسا ہوا ہے۔
زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ لوگوں کی حالت بہتر ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ میری حالت بھی بہتر ہو رہی تھی، مگر صرف کام کے لحاظ سے دل کا حال تو وہی تھا جو پہلے دن تھا۔ شاید کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف انسان کے اندر رہ جاتے ہیں اور وہیں اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ میں اسی بہت بڑے شاپنگ مال کے افتتاح پر گئی تھی۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، بڑے بڑے دروازوں پر پھول سجے ہوئے تھے اور اندر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف روشنی، خوشی اور رونق کا ماحول تھا۔ میں بھی خاص مہمانوں میں شامل تھی کیونکہ مجھے خود بلایا گیا تھا۔ میرے کام کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی تھی۔ میں ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، خوشی بھی تھی اور ایک خاموش سا سکون بھی کہ میری محنت مجھے یہاں تک لے آئی ہے جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگ میرے پاس آ کر میرے کام کی تعریف کر رہے تھے اور میں بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کی بات سن رہی تھی۔ جب افتتاح کا وقت قریب آیا تو سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ایک سرخ رنگ کا فیتہ باندھا گیا تھا اور سب کی نظریں اس طرف تھی کہ کون اسے کاٹے گا۔ پھر اعلان ہوا کہ ایک بہت بڑا کروڑپتی آدمی اس فیتے کو کاٹے گا۔ اس کا نام لیا گیا مگر شور میں مجھے صاف سنائی نہ دیا۔ میں نے بس اتنا دیکھا کہ ایک آدمی آگے بڑھا۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے، اس کی چال میں اعتماد تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور اس کی عزت کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرا دل ایک دم رک سا گیا۔ میری سانس جیسے تھم گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ منیب تھا، میرا شوہر۔ میری آنکھیں ایک لمحے کے لیے اس پر جم گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے کانوں میں آوازیں مدھم پڑ گئیں اور میرے ارد گرد کا شور ختم ہو گیا۔ صرف وہی ایک منظر رہ گیا تھا جہاں وہ کھڑا تھا اور میں دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 15 سال گزر گئے تھے، اب ہم دونوں پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ اس کے چہرے پر عمر کا اثر تھا مگر اس کی آنکھیں وہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اترتے ہوئے آنسوؤں کو وہی روک لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری کمزوری دیکھ لے۔ اسی لمحے اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ ایک لمحہ ایسا تھا جیسے سب کچھ واپس آ گیا ہو، جیسے وہی پرانے دن لوٹ آئے ہوں۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ حقیقت سامنے آ گئی جو ان 15 سالوں نے ہمارے درمیان کھڑی کر دی تھی۔ اس نے فیتہ کاٹا، لوگ تالیاں بجانے لگے، فلیش لائٹس چمکنے لگیں اور وہ ایک کامیاب انسان کی طرح سب کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، جیسے اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہو۔ میں وہی کھڑی رہی، خاموش۔ میرے اندر ایک طوفان تھا مگر باہر سب کچھ پرسکون تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر صرف یہی سوچا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے مجھے ایک دن ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے میری طرف دوبارہ نہیں دیکھا، یا شاید دیکھا ہو مگر میں نے خود اپنی نظریں ہٹا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس لمحے میں ٹوٹ جاؤں۔ میں بھی آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی طاقت بھی تھی۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ اسی تقریب میں مجھے ایک بہت بڑا آرڈر ملا۔ لوگ میرے کام سے متاثر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے بھی کپڑے تیار کروں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس کے بعد میں واقعی ایک بڑی کامیابی حاصل کر سکتی تھی۔ میں نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ جب میں وہاں سے نکلی تو میرے قدم مضبوط تھے مگر میرے دل میں سوالوں کا ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ منیب نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ وہ تو یہاں تھا یا شاید ابھی واپس آیا تھا، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی کامیابی تھی، وہ ایک بڑا آدمی بن چکا تھا، پھر بھی اس نے مجھے ایک بار بھی یاد نہیں کیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک عورت کہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں جاننا چاہا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر وہ چاہتا تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلتی، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے تھے۔
مگر اس نے وہ راستہ نہیں چنا۔ اس نے مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا بنا لی اور میں نے اپنی تنہائی میں اپنی دنیا خود بنائی۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی، اور جب روح نہ ہو تو وہ رشتہ صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ میرے دل میں اب بھی درد تھا، مگر اس درد کے ساتھ ایک سکون بھی تھا کہ میں نے اپنی زندگی خود سنواری ہے۔ میں کسی کی محتاج نہیں رہی، اور شاید یہی میری اصل جیت تھی۔ دل کے کسی کونے میں یہ بات ضرور تھی کہ اب تو اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے۔ شاید وہ مجھ سے ملنے آئے، شاید وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر اپنی غلطی مانے، شاید وہ ایک بار کہے کہ مریم، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اکثر اسی خیال کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، جیسے کسی دن وہ اچانک سامنے آ جائے گا۔ کئی دن گزر گئے، پھر ہفتے گزر گئے، مگر دروازہ ویسا ہی بند رہا۔ کوئی دستک نہ ہوئی، کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے خود کو سمجھانا شروع کیا کہ شاید وہ نہیں آئے گا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ہلکی سی امید اب بھی زندہ تھی، جو آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، آرڈر پورے کرتی، کپڑے تیار کرتی، لوگوں سے ملتی، مگر جب رات ہوتی تو خاموشی پھیل جاتی۔ تو وہی خیال میرے دل میں دوبارہ آ جاتا کہ شاید کل وہ آ جائے، شاید کل وہ میرے سامنے ہوگا۔ مگر ہر صبح ایک نئی حقیقت لے کر آتی، اور وہ یہ تھی کہ وہ نہیں آیا۔ 6 مہینے اسی طرح گزر گئے، امید اور حقیقت کے درمیان جھولتے ہوئے۔ پھر ایک دن اچانک مجھے ایک خبر ملی۔ وہ خبر ایسی تھی جس نے میرے دل کو ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ منیب بہت برے حالات میں ہے۔ صرف 6 مہینوں کے اندر اس کی زندگی کا تختہ پلٹ گیا ہے۔ وہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا ختم ہو چکا ہے۔ وہ امیری جس کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ شان، وہ وقار، سب کچھ جیسے مٹ گیا تھا۔ لوگ بتا رہے تھے کہ اس نے بڑی بڑی کمپنیوں سے قرضہ لیا تھا، اس نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سب کچھ گروی رکھ دیا تھا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کا کاروبار نہیں چلا، اور وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، نہ مکمل خوشی تھی، نہ مکمل غم۔ ایک طرف دل کہتا تھا کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے، مگر دوسری طرف ایک نرم سا احساس بھی تھا جو کہتا تھا کہ وہی شخص ہے جس سے میں نے کبھی اپنا ہم سفر مانا تھا۔ میں کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، میرے ذہن میں اس کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب وہ فیتا کاٹ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی عزت کر رہے تھے، وہ آج وہی شخص مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جس کا شاید اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں اس سے نفرت کروں گی یا اس کی مدد کروں گی؟ یا میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دوں گی یا پھر اس کا سہارا بنوں گی؟ یہ سوال میرے اندر گونجتا رہا، مگر اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ زندگی نے ہمیں ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں سے کوئی بھی راستہ آسان نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خاموش سی دعا ابھری کہ اللہ جس طرح مجھے سنبھالتا رہا ہے اسی طرح اسے بھی سنبھال لے، کیونکہ گرنا آسان ہوتا ہے مگر سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں اس مشکل کو بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ بہت ہی عجیب طرح کا آدمی تھا منیب، میرے ساتھ اتنا برا کیا مگر کبھی بھی اس کو افسوس نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے کام میں لگتی رہی، میرے آرڈر بڑھتے گئے، میرا نام بنتا گیا، لوگ دور دور سے مجھ سے رابطہ کرتے تھے، میں دن رات محنت کرتی تھی، میری زندگی ایک نئی سمت میں چل پڑی تھی۔ اب میں اس مقام پر پہنچ رہی تھی جہاں لوگ مجھے کامیاب کہتے تھے، جہاں میرے پاس پیسہ بھی تھا، عزت بھی تھی اور ایک پہچان بھی تھی،
لیکن دل کے کسی کونے میں وہ کہانی ابھی بھی زندہ تھی، وہ زخم ابھی بھی موجود تھا جو کبھی مکمل نہیں بھرا تھا۔ میں نے اسے زندگی سے نکال دیا تھا مگر اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ پھر ایک دن ایک ایسی خبر آئی جس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ منیب نے قرض داروں سے تنگ آ کر اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ میں کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے میرے اندر کی ساری آوازیں رک گئی ہوں۔ میں نے یہ خبر دوبارہ سنی تاکہ یقین آ جائے کہ میں نے صحیح سنا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ایک بیوی ہے اور اس کی 7 بیٹیاں ہیں اور اب ان کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اس دن میں بہت روئی، میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ وہ انسان جس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، جس نے مجھے بے سہارا کیا تھا، جس نے کبھی پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، آج اس کے لیے میرے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ مگر شاید یہ رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، نکاح کا بندھن ایک بار بن جائے تو دل کے کسی نہ کسی حصے میں وہ انسان ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، چاہے وہ ساتھ ہو، چاہے وہ یاد کرے یا نہ کرے، مگر دل اسے کبھی مکمل طور پر چھوڑ نہیں پاتا۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میں واقعی بیوہ ہو گئی ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ میں دیر تک روتی رہی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک اور احساس نے جگہ بنا لی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کا انصاف ہے، شاید اس نے میرے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لے لیا ہے۔ اس نے مجھے سنبھالا، مجھے اوپر اٹھایا اور اسے نیچے گرا دیا۔ اس نے اس کے حصے کا رزق بھی مجھے دے دیا اور اسے خالی کر دیا۔ میں خوش نہیں تھی اس بات پر، مگر میرے دل میں ایک سکون ضرور آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اس دن مجھے اس بات پر مکمل یقین آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی پھر اپنی رفتار میں آ گئی۔ میرے پاس اب بہت پیسہ تھا، میں ایک کامیاب عورت بن چکی تھی، مگر اس سب کے باوجود میں اکیلی تھی۔ میں نے کبھی کبھی یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا مجھے دوبارہ شادی کرنی چاہیے۔ میری عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، 35 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی۔ ایک عورت کے لیے زندگی ابھی بھی باقی ہوتی ہے۔ شاید مجھے بھی کوئی ایسا مل جائے جو مجھے سمجھے، جو میرے ساتھ سچائی سے جیے۔ مگر اس سب کے ساتھ میرے دل میں ایک اور ذمہ داری بھی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں منیب کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ معصوم تھی، ان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ہر مہینے ان کے لیے 1 لاکھ روپے بھیجنا شروع کر دیے۔ میں نے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ پیسے کون بھیج رہا ہے۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ ان کا گزارا ہو جائے، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مجھے سکون ملتا تھا یہ سوچ کر کہ شاید میں کسی کا سہارا بن رہی ہوں، جیسے کبھی مجھے کسی نے سہارا دیا تھا۔ زندگی ایک چکر کی طرح ہوتی ہے، آج تم کسی کے لیے کرتے ہو، کل کوئی تمہارے لیے کرتا ہے۔ میں آج بھی رات کو کبھی کبھی خاموشی میں بیٹھتی ہوں اور اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کرتی ہوں، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کھویا بھی ہے اور بہت کچھ پایا بھی ہے۔ میری کہانی شاید ادھوری نہیں ہے، بس اس کا رخ بدل گیا ہے۔ میں اب بھی جی رہی ہوں، اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا مجھ سے کوئی نام کا رشتہ نہیں، مگر دل کا تعلق ضرور ہے۔ آج میری اپنی ایک زندگی ہے، میں کروڑ پتی ہوں، میرا بڑا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے، میرا گھر ہے۔ میں نے اپنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے یہاں تک لے آئے گی، مگر وقت نے مجھے بدل دیا ہے اور میرے حالات کو بھی بدل دیا ہے۔ اب میرا ایک شوہر ہے جو میرے ساتھ ہے، اس کی پہلے سے 2 اولادیں ہیں اور میں نے ان بچوں کو بھی اپنا لیا ہے۔ میں انہیں اپنی اولاد کی طرح رکھتی ہوں، ان کی تعلیم کا خیال رکھتی ہوں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہوں، اور گھر میں اب ایک مکمل فیملی کا سکون ہے، جس کی مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی۔
میں نے اپنے مرحوم شوہر کی فیملی کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ میں ہر مہینے ان کے لیے خرچہ بھیجتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی مشکل میں رہیں، کیونکہ چاہے جو بھی ہو وہ میری زندگی کے ایک بڑے حصے کا حصہ تھا۔ اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ رشتے صرف ساتھ رہنے سے نہیں بنتے، بلکہ احساس سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ میرا دل اب کافی حد تک پرسکون ہے۔ پہلے جو درد تھا وہ وقت کے ساتھ کم ہو گیا ہے، مگر مکمل ختم نہیں ہوا۔ میں اب بھی کبھی کبھی خاموشی میں بیٹھ کر اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتی ہوں، مگر اب ان یادوں میں تکلیف کم اور سبق زیادہ ہوتا ہے۔ میرے کپڑے، میرے ڈیزائن اب بہت مشہور ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے شہر میں میرے نام کی پہچان ہے۔ میرے بنائے ہوئے کپڑے لوگ شوق سے پہنتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ اب بہت سی عورتوں اور کاریگروں کو رکھا ہوا ہے جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں۔ میں نے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں اور میں ان کے ساتھ اپنی کامیابی بانٹتی ہوں۔ اس سے مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ میرے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی سنور رہی ہے۔ اب میں زیادہ تر خود کام نہیں کرتی۔ میں بیٹھ کر سارے کام کو دیکھتی ہوں، منصوبہ بناتی ہوں اور باقی سب لوگ مل کر اسے مکمل کرتے ہیں۔ میری ٹیم میرے ہاتھ اور میری سوچ کو آگے لے کر چلتی ہے۔ میری زندگی اب بہت مختلف ہے۔ پہلے میں اکیلی تھی، بے سہارا تھی اور اب ہر رات سوالوں میں گزرتی تھی، مگر آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ مگر اس سب کے باوجود میں نے اپنی اصل پہچان نہیں کھوئی۔ میں وہی مریم ہوں جو کبھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اپنے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی انسان نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر، مگر اصل بات یہ ہے کہ انسان ہارے نہیں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ بھی، گاڑی بھی، عزت بھی، پیسہ بھی اور ایک مکمل خاندان بھی، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ سب صرف محنت اور صبر کا نتیجہ ہے۔ اور شاید یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں نے ٹوٹ کر بھی خود کو دوبارہ جوڑا۔ میں نے روتے ہوئے بھی آگے بڑھنا نہیں چھوڑا۔ میں نے کبھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانی۔ اب آخر میں سبق زندگی میں انسان کے ساتھ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے اب کچھ نہیں بچے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوتی جب تک انسان خود ہار نہ مان لے۔ اگر مریم جیسی عورت جو اکیلی چھوڑ دی گئی تھی، جس کے پاس نہ سہارا تھا نہ راستہ تھا، وہ بھی اپنی محنت سے کھڑی ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ اصل طاقت پیسے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت صبر میں ہوتی ہے۔ انسان اگر صبر کر لے اور محنت نہ چھوڑے تو وقت ضرور بدلتا ہے۔ کبھی حالات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کامیاب بھی بن جاتے ہیں، اسی لیے کبھی بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ جو انسان ہار جاتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسان لڑتا رہتا ہے وہی اپنی زندگی بناتا ہے۔ میری کہانی سن کر آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کچھ عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا۔ ہوتی تو وہ رشتے میں ہے، لیکن پھر بھی ان کے شوہر ان کو اسی طرح بیجاروں مددگار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اگر ہو سکے تو لوگ اپنی اپنی کہانی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔